شہر رمضان، رمضان شریف کا مہینہ، الذی وہ مہینہ ہے کہ انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، در آن حال کہ وہ قرآن لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے والا ہے اور رہنمائی اور حق و باطل کے درمیان تمیز کے دلائل پر مشتمل ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو شخص تم میں سے اس مہینے کو پالے وہ اس کا روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو اس پر گنتی ہے پچھلے دنوں کی، یعنی دوسرے دنوں میں ان روزوں کو قضا کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم گنتی کو مکمل کرو اور اس سلسلے میں اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان شریف کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، در آن حال کہ وہ لوگوں کو ہادی ہے اور وہ حق و باطل کے امتیاز اور رہنمائی کے دلائل کا مجموعہ ہے۔ یہاں قرآن مجید کا یہ کہنا کہ رمضان شریف وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اگر نزول قرآن کی وجہ سے اس مہینے کے مقدر میں کچھ تبدیلی نہیں آئی تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر اہل علم نے کہا کہ کسی شے سے برکت حاصل ہونے کے تین اصول ہیں۔ ایک وقت کو برکت حاصل ہو جانا، ایک چیز کو برکت حاصل ہو جانا، اور ایک جگہ کو برکت حاصل ہو جانا۔ اس کی مثال کہ کسی اچھے کام کی وجہ سے کوئی وقت برکت والا ہو جائے، جیسا آج کل مسلمان کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے ولادت پاک کا وقت ہے اس لیے برکت والا ہے، یہ سرکار کے وصال پاک کا وقت ہے اس لیے برکت والا ہے، حضرت والی بغداد کے وصال پاک کا یہ دن اس لیے برکت والا ہے، یا دیگر خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار سے تعلق رکھنے والا وقت، یا سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا سے تعلق رکھنے والا وقت، یا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا وقت برکت والا ہو جائے، اس کی مثال یہی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی برکت والا کام کسی وقت میں کیا جائے تو وہ وقت عام وقتوں جیسا نہیں رہتا، اس کا حیثیت مختلف ہو جاتی ہے، اس میں اسی طرح کی برکت آ جاتی ہے جس طرح کی برکت اس شے میں ہو جو اس کے اندر وقوع پذیر ہوئی۔ اب جس طرح کے قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں میں یکتائی روزگار ہے، اگرچہ پہلے بھی جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ ماہ رمضان ہی میں نازل ہوئی ہیں، ہمارے علماء تفسیر نے یہ تحقیق کی ہے کہ تورات ماہ رمضان کی یکم کو نازل ہوئی، انجیل 6 کو نازل ہوئی، زبور 12 کو نازل ہوئی، 17 کو یا 18 کو صحائف ابراہیمی نازل ہوئے۔ اب قرآن مجید اکثر روایات کے مطابق 27ویں کو نازل ہوا۔ اب باقی آیات کے نزول کی وجہ سے، آسمانی کتب کے نزول کی وجہ سے بھی برکت والا ہونا چاہیے، لیکن یہاں ان کا ذکر نہیں کیا، کہ اگرچہ وہ بھی وجوہ برکت ماہ رمضان شریف میں موجود ہیں، لیکن جس طرح کے قرآن مجید کو آسمانی کتابوں میں یکتائی و بے ہمتائی حاصل ہے، اسی طریقے سے ماہ رمضان کو وہ یکتائی اور بے ہمتائی اور عدم مماثلت اور بے مثل ہونے کا شرف جو ہے قرآن سے جیسے ملا ہے، ایسے آسمانی کتابوں کے ساتھ ملنے کی وجہ سے وہ عظمت اور برکت نہیں آئی۔ یہ مثال ہے وقت کی، وقت برکت والا ہو گیا کیونکہ چیز برکت والی آئی ہے۔
مگر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ باقی آسمانی کتابوں کے نزول سے وہ برکت نہیں ملی جو قرآن سے ملی ہے، ہم اس بارے میں یہ کہیں گے کہ یکم ماہ رمضان کو لیلۃ القدر کا نام نہیں ملا، 6 کو نہیں ملا، 12 کو نہیں ملا، 18 کو نہیں ملا، اس ایک رات کو 83 برس اور 4 مہینے پر ایسی فوقیت حاصل ہو گئی جیسا کہ کسی سال میں ماہ رمضان نہ ہو تو 83 برس اور 4 مہینوں میں برکت نہ ملے، ایسے ایک رات سے ملی۔ اس طرح کی برکت کسی دوسری کتاب آسمانی کے نزول کی وجہ سے نہیں ملی، اس لیے ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ نزول قرآن سے جو ماہ رمضان کو برکت حاصل ہوئی ہے وہ دوسری کتابوں کے نزول سے نہیں ہوئی۔ اس موقع پر ہم نے دیکھا ہے 84 ملکوں میں الحمدللہ مجھے جانے آنے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے اور گیا ہوں کہ جہاں مسلمان آبادی تھوڑے پیمانے پر بھی ہے تو وہاں بھی دیکھا ہے لیلۃ القدر کو ضرور مناتے ہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ لیلۃ القدر کی وجہ سے سرکار آئے ہیں یا سرکار کی وجہ سے لیلۃ القدر آئی ہے؟ قرآن کے آنے کی وجہ سے سرکار آئی یا سرکار کے آنے کی وجہ سے قرآن آیا ہے؟ تو معلومہ سب کا جو بڑا سبب ہے وہ حضور کی ذات ہے۔ اگر قرآن مجید کے نازل ہونے والی تاریخ کو اتنا برکت والا مانا گیا کہ 83 برس اور 4 مہینے کو پیچھے چھوڑ گیا اور آگے نکل گیا تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ساری کائنات کے ایام ملائے جائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا جو وقت ہے اس کا مقابلہ نہ لیلۃ القدر سے ہو سکتا ہے نہ کسی اور تاریخ سے ہو سکتا ہے۔